اللہ نے آدمی کو بڑے دور پر بھیجا ہے, اس میں ایک ٹیلی فون لگا کے بھیجا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑے. بہت سے لوگوں نے اللہ سے رابطہ بھی کیا. جس طرح یہ ظاہری ٹیلی فون میں بجلی ہوگی تو یہ کام آئے گا, اسی طرح یہ تمہارے اندر ٹیلی فون میں نور ہے تو یہ کام آئے گا نا. تو جب اس میں نور آتا ہے اس وقت تمہارا کنیکشن عرش مولا سے ہو جاتا ہے. اس وقت جب تم نماز پڑھو گے نا تو اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گی نا, وہ تلاوت کرو گے نا تو وہ بھی اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گی نا. اس کو بولتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ تمہارے اندر 7 مخلوق ہیں. ہندو اس کو شنگتیاں کہتے ہیں, مسلمان ان کو لطائف کہتے ہیں. یہ جو جسم ہے یہ ان کا ڈھانچہ ہے. تمہارے ڈھانچے کے اندر 7 مخلوقیں ہیں. ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک آسمان سے ہے. کسی کا تعلق ملکوت سے, کسی کا جبروت سے. ایک مخلوق ایسی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے. جب وہ اللہ کرنا شروع کرتی ہیں تو نور کی طاقت اس سے وہ بالغ ہو جاتی ہیں. تمہارے اندر ایک چیز ہے, شیطانی چیز ہے. جب تم سوتے ہو تو خواب میں باہر نکلتی ہے, اس کو نفس بولتے ہیں کیونکہ وہ شیطان ہے اور شیطانوں میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے. اسی طرح جب تمہارے اندر وہ دوسری چیزیں نوری طاقت سے نکلتی ہیں تو پھر وہ سیدھی سب سے پہلے حضور پاک کے قدموں میں جا کے گرتی ہیں نا. اس وقت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ 5 رب کی یاد کرتے ہیں, نماز بھی رب کی یاد ہے, ان کی انتہا مسجد ہے, باجماعت ہو جائیں گے. لیکن جو اس کے ساتھ, اس نماز کے ساتھ اللہ بھی کریں گے وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے نا. جب قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, یہ تمہاری منزلیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. جب تمہاری روح میں طاقت آ جاتی ہے, حضور پاک تک پہنچ جاتی ہیں, پھر یہاں 2 طرح کی شریعت ہے. ایک شریعت محمدی ہے اور ایک شریعت احمدی ہے. تم نے شریعت محمدی کا نام سنا ہے, شریعت احمدی کا نام نہیں سنا. وہ دل والوں کے لیے شریعت احمدی ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اوپر جانے سے پہلے بیت المقدس میں جو نماز پڑھائی تھی وہ کس کو نماز پڑھائی تھی؟ اوپر تو بعد میں گئے نا, پہلے نماز پڑھا کے گئے نا, جس میں سب نبیوں ولیوں کی ارواح تھی. آدم علیہ السلام کی روح مبارک اس میں تھی. تو اس کے بعد پھر جب اوپر گئے, جب نیچے نماز پڑھا کے گئے تھے, اوپر نماز پھر وہ کس کے لیے ملی؟ وہ اوپر جو نماز تھی وہ زبان والوں کے لیے تھی, اور وہ جو نماز تھی اس کو روحانی نماز بولتے ہیں. اگر آج تمہاری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم کو وہ نماز میسر ہو سکتی ہے. اور وہ نماز قیامت تک میسر ہوتی رہے گی. آدم علیہ السلام کو 6000 سال ہو گئے تھے اس نماز میں شریک تھے, اور قیامت تک شریک رہیں گے نا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ. اور وہ نماز حضور پاک خود پڑھاتے ہیں. جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس وقت تک سارے نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی اللہ. اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں. اس کے بعد تمہاری منزل اور آگے, اس سے بھی آگے ہے تمہاری منزل. نماز اوپر ہو رہی ہے لیکن منزل اس سے بھی آگے. تمہارے اندر ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ انا. وہ تمہارے دماغ میں ہوتی ہے, جس کے ذریعے لوگ حافظ بن جاتے ہیں. اس کا ذکر ہے یاہو. یاہو کی گرمی سے اتنی وہ طاقت پکڑ جاتی ہے, تو پھر جب آدمی سوچتا ہے کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ یہاں سے نکلتی ہے تو سیدھی اوپر پرواز کر جاتی ہے. اللہ. فرشتے روکتے ہیں, نہیں رکتی, کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا, اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی, وہاں پہنچ جاتی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات. اس کے بعد جب 24 گھنٹے اس دل میں اللہ شروع ہو جاتی ہے. تم نے سنا ہوگا کہ جب تک اللہ رسول سے عشق و محبت نہیں, ایمان مکمل نہیں. سنتے ہو نا, دعائی لیتے تو نہیں ہو نا, دعائی کا سنتے ہو نا, کتنی دفعہ سنا ہوگا لیکن عشق و محبت آیا تو نہیں نا. آپ جب 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گا
تو کوئی بھی چیز دل میں سما جائے اس سے محبت ہو جاتی. جب اللہ اللہ کیا, اللہ اللہ اس دل میں آ گیا, اللہ سے محبت ہوگی. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے نا. تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی تو ہے نا, سرسری نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا وہ محبت بھی کٹ گئی, پھر عشق آ گیا نا, پھر میں تیرا اور تو میرا. اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر کسی میں اللہ کا عشق آ جائے تو کفر بھی مسلمانی بن جاتا ہے نا. اس وقت بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز کی 3 قسمیں ہیں نا. امریکہ میں وہاں شیخ ہاشم نے بہت سے لوگوں کو بلوایا, پاکستان سے بھی پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو بلایا. جب بلایا تو وہاں وہی نماز روزہ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی. اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے نا جو نئے مسلم ہیں, ان کو نماز روزہ سکھاؤ نا. تو جو مسلمان ہیں ان کو آگے کی بات بتاؤ نا. تو ہم کو بھی اسی میں الجھا رہے ہو. اب آگے کی بات کیا ہے؟ نماز 3 قسم کی ہے. ایک نماز صورت ہے, ایک نماز حقیقت ہے, ایک نماز عشق. نماز صورت کا کوئی اعتبار نہیں. تمہارے 72 فرقے والے پڑھتے ہیں, ہر فرقے والا پڑھتا نا, اس کا پھر کیا اعتبار ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اس نماز کے لیے, نماز صورت کے لیے قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے نا. اب جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل واللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا نا. آپ نے پھر لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہیلو حجت کری منافق. اب جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ گھڑی گھڑی کہتا ہے, دھیمی آواز سے کہتا ہے. وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے کر میں آٹے ہی کو نہیں. اور پھر کہتا ہے اللہ اس میں اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے. لامی اللہ تو لامی ولد. دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا نا. بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ اس کی شکل کو دیکھتا ہوں, نہ اس کے عمل کو دیکھتا ہوں, نہ اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شعار ہے نا, تو جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے نا. تو یہ نماز لگا رہے پڑھتا رہے نا, یہ نماز صورت ہے. اس کے لیے مجد صاحب نے فرمایا ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. اب وہ نماز حقیقت کیا ہے؟ یہی رکوع سجود ہے, یہی الفاظ ہے, تھوڑا سا دل کا فرق ہے نا. ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. آگے ایک اور حدیث لگی ہوئی ہے چھوٹی سی کہ دل کی حاضری کے کوئی نماز نہیں ہوتی. یعنی اس کا مطلب ہے اس نماز کا پوچھا جائے گا جس میں دل بھی شامل ہے. لا صلاۃ الا بحضور قلب. اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ. کلمہ ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے, اور جو بار بار تکرار پہ کیوں کرتا ہے؟ جب بار بار تکرار کرتا ہے تو مومن بنتا ہے نا. حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب, کلمہ طیب ذکر میں ہے اور قرآن میں ہے. اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ رہے. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے الف لام میم. تم نے کہا حروف مقطعات, آگے چلو. کیوں آگے چلو؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, سبھی سلطان بور رحمۃ اللہ, میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ لے لیا, اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب اللہ اللہ سے سینہ منور ہوا تو حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا, اور سینے سے سینہ لگایا, میں خود ہی عالم ہو گیا, خود ہی حافظ ہو گیا.
اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے میں اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی قل واللہ، خط دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ عثمر دل کہے گا اللہ اللہ. اس کو بولتے ہیں اقرار بلسان تصدیق بالقلب. زبان اقرار کری ہے، دل تصدیق کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں، اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے. یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں، ذکر کی طرف نہیں جاتے. ایک پر سے وہ صرف مسجد تک پہنچے، آگے نہیں جا سکتے. بہت سے لوگ ہیں جو صرف ذکر قلبی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ جنگل میں رول رہے ہیں، اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے. اللہ کو وہی پہنچے جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی زبانوں سے اور دلوں سے بھی رب کو یاد کیا.